السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج بھی ہم وہی موضوع لے کے چل رہے ہیں جو ہم پچھلے کئی دنوں سے لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے حالات اور پاکستان کے ارد گرد کے مسائل۔ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2 دن کی کنسلٹیشن کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور حکومت کی طرف سے اس جوڈیشل کمیشن انکوائری، اس کو جوڈیشل کمیشن نہیں کہنا چاہیے، اس انکوائری کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جس کی پرائم منسٹر صاحب نے انڈورسمنٹ دی تھی اپنی سپیچ میں، اور جو اسینشلی ایک آرمی کی انکوائری ہے ایبٹ آباد کے واقعے کے اندر۔ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے جس کے پاس تمام طرح ایسی پاورز ہوں جو تمام لوگوں کو سمن کر سکے۔ اس کے ساتھ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کا بھی ذکر کیا۔ آج ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ ایڈورسٹی کے اندر، مشکل کے اندر عموماً ہمیں یونٹی نظر آتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے یونٹی کی بھی بات کی، لیکن 2-3 جملے انہوں نے کہے۔ ہمیں یونٹی نظر نہیں آتی، ہمیں یہاں پر اندرونی شک میں مبتلا بہت سی پارٹیز اور ان کی لیڈران نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس خواجہ سعد رفیق صاحب تشریف فرما ہیں جو پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں، ممبر قومی اسمبلی۔ ان کے برابر میں کشمالہ طارق جو ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ، اور ندیم افضل چند صاحب جو پیپلز پارٹی کے نمائندہ اور ممبر قومی اسمبلی۔ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواجہ صاحب، تمام دنیا اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کو یہ جو بیرونی خطرات کا اس وقت جو پاکستان شکار ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو نقاد ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ملک بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج میاں صاحب اپنی پریس کانفرنس کے اندر بیرونی خطرات کے حوالے سے بھی کچھ ذرا زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن سارا کا سارا فوکس اندرونی تھا جو اہم ہے، لیکن یہ غیر متوازن سی پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باتیں ہمیں سننی پڑیں گی طلعت صاحب، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، اور ہم 2 دن بیٹھ کے، بلکہ 2 دن نہیں 3 دن بیٹھ کے، اتوار والے دن سے کنسلٹیشن جاری ہے۔ ہم اس پہ سوچ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کو کیا موقف لینا چاہیے۔ ایک آرا تھی کہ اس موقع پہ یہ نہ ہو کہ جب ہم کوئی انکوائری ڈیمانڈ کریں، فیئر انکوائری، تو اس کا فائدہ انڈائریکٹلی کسی اور کو ہو۔ یہی بات کر رہے ہیں نا، اب میں اس کو اور کھول کے کر دیتا ہوں۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ قومی زندگی میں ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ ہم نے یہ کڑوا گھونٹ کبھی پیا ہی نہیں ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اگر بر وقت آ جاتی تو ضیاء الحق اور مشرف جو ہیں وہ مسلط نہ ہوتے پاکستان پہ، اور اگر کارگل کمیشن پہ رپورٹ بن کے اس کے قصورواروں کو سزا ملتی تو آج کا دن نہ آتا۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ امریکہ جو ہے وہ بار بار ہماری خود مختاری کو روندے یا امریکی احتساب کریں کہ ہمارے درمیان کلپریٹ تلاش کریں، جب ہمارے یہاں ایک قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، ادارے موجود ہیں، تو ہم اپنا کلپریٹ خود کیوں نہیں تلاش کر سکتے؟ اور ہم نے جو تجویز پیش کیا وہ کسی جماعت کی کے فائدے کی بات نہیں ہے کہ 4-5 چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈال کے 5 صوبوں کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کو لیڈ کریں۔ 21 ورکنگ ڈیز ہم نے ڈیمانڈ کی ہیں، اور ہم نے کہا کہ 3 دن میں حکومتی کمیشن ہم نے ڈیمانڈ کیا بنائے، اور وہ فیکٹ فائنڈنگ بھی کرے، رسپانسبلٹی فکس بھی کرے، اور پھر جو رسپانسیبل ہو اس کی سزا کا بھی تعین کر دے۔ اور جناب گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے مٹی ڈالتے رہیں گے کہ جی بھارت کو فائدہ ہو جائے گا، امریکیوں کو فائدہ ہو جائے گا، اور اپنی تباہی کا خود سامان کرتے رہیں گے، ایک جملہ اور میں کہوں گا، ہماری اصل تباہی اور خرابی ہمارے اندر میں ہے۔ اندر میں ہمارے امریکی دوست ووست کوئی نہیں ہے، وہ کسی کے دوست نہیں ہے، وہ تو دیکھیے نا ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کے حوالے ہیں، حمود الرحمان کمیشن، کارگل کمیشن، یہ سارے کے سارے اس کے اندر جو جرنیلوں کا احتساب جو ہے نا، وہ ایک پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اور آپ کی پارٹی 2 مئی کے واقعات سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فلور آف دا اسمبلی بہت بات کر چکی تھی۔ تو یہ وہی تسلسل لے کے تو نہیں چل رہے آپ؟ نہیں، میں 2 مئی کا تو موقع مل گیا نا آپ کو۔ دیکھیے صدر مملکت جو بھی ہوں گے اور جو ہوتے ہیں وہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں لکھا۔ اسی طرح وزیر اعظم جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو، اور یہ وزیر اعظم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، آل پاورفل ہوں۔ تو صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، پاکستانی افواج کے سربراہ، پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ، پاکستان کی ایجنسیز کے سربراہ، اور چیف منسٹر جو ہیں صوبے کے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے میں تو جا کے نہیں پوچھ سکتا کہ میاں کیا ہوا۔ اور ایک اور بات ہے، ڈیمانڈ صرف جوڈیشل کمیشن میں یہ نہیں کی گئی، یہ بھی کی گئی ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کے آج تک امریکہ کے ساتھ اگر کوئی معاہدے اورل یا ریٹن ہے تو وہ یہ کمیشن کے سامنے لائے جائیں، یہ کمیشن بتائے کہ ان کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایبٹ آباد کا آپریشن جو ہے آپ اسے آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اس کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں۔ کشمالہ، تو یہ کمیشن جو ہے اس قسم کا، جس قسم کا تجویز کیا گیا ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ جس قسم کا تجویز کیا گیا ہے، اس تناظر کے ساتھ جو ہم نے کچھ تھوڑا سا ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، کارآمد ثابت ہوگا، ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری ہسٹری میں، یا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پی ایم ایل این کی ہسٹری میں؟ دیکھیں، میں تو ان سے اتفاق کرتی ہوں اور ان سے 2 قدم اور آگے جاتی ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف جوڈیشل کمیشن ہو، اس کے بیچ میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، پیپل آف انٹیگریٹی فرام آر کنٹری، میڈ بی جرنلسٹ، میڈ بی فرام سول سوسائٹی، فرام اینی واک آف لائف،
بٹ یہ 15-20 لوگوں کا ایک کمیشن بیٹھے اور اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں, اور اس کو اگر آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا نام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں, جیسے ساؤتھ افریقہ میں آپ کے سامنے ہوا. لیکن یہ تو انکوائری پھر یہ مقصد ڈائلوٹ ہو گیا نا. نہیں, میں تو آپ کو ایک کمیشن کی بات وہ کر رہی ہوں, لیکن انکوائری ہیز ٹو بی ہیلڈ. We cannot say کہ جی غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی. We have to determine who the culprit is. کلپریٹ ہے, اس کو سزا دینے کے لیے کمیشن بنانا ہے نا. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, ہماری ملک کی سالمیت خطرے میں ہے, ہماری سیکیورٹی لیپسز ہیں, اور ہم اس پہ کس طرح مان جائیں کہ ریڈار نہیں تھا, ریڈار سو رہا تھا, جاگ رہا تھا, وٹ ایور ایکسکیوزز آر گیون, اینڈ ایک دوسرے کے اوپر کتنی ہم بلیم گیم اور شفٹ کرتے جائیں. دس از ٹائم ٹو ڈیٹرمن فار دا سیکورٹی آف پاکستان. پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی ہوگا اس کے احتساب, کیونکہ انہوں نے ایلیمنٹ کیا. صدر صاحب, وزیر اعظم, بالکل لو جی, صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب کا احتساب, اور ایک تو پہلے آپ کی انکوائری انہوں نے مانی نہیں ہے ایڈجوٹنٹ جنرل کے تحت, اس کے اوپر کوئی آپ اسسمنٹ کرنا دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ وہ انکوائری ہو, ان کی ان ہاؤس انکوائری ہو, وہ آئی بی کی ہو, ان کی ہو, مختلف اداروں کی اپنی انکوائری ساتھ چلے, قومی انکوائری, لیکن قومی انکوائری اس لیول. جی گو ہیڈ. ارلی میرے ان دوستوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, یہ احتساب سیاسی لوگوں کا ہی کروائیں گے. ان کی جو خواہش ہے, جو انہوں نے بلی چوہے سے نکالنی ہے نا, یہ تو صرف ابھی اس طرف چل پڑے ہیں تھوڑا سا. ادروائز میں اگر یہ کمیشن یا اتنے ان کو میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے طاقتور, اللہ کرے یہ ہمارے پولیٹیکل لوگ طاقتور ہو جائیں, یہ میری اپنی خواہش بھی ہے اندر کی, اور ہونا چاہیے, اور ان میں یونٹی بھی ہونی چاہیے, لیکن میرے خیال میں ابھی ہم اتنے نہیں ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ. آپ کی پرائم منسٹر جو انکوائری کی ہے وہ کمزوری کا اظہار ہے. میں بتاتا ہوں طلعت بھائی, میں بتاتا ہوں مجھے اس وقت آپ کا ملک یہ صورتحال سے گزر رہا ہے. دیکھیں ابھی آپ بات کرتے ہیں اسامہ کی, دیکھیں اس میں آپ ان کو ذرا نون لیگ کو بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ کیا ان کو اسامہ کی یہاں موجودگی پہ اعتراض تھا, یا امریکہ کے اٹیک پہ اعتراض تھا, یا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر امریکہ کے ساتھ اتحادی بننے پہ اعتراض ہے, یا امریکہ کی ہدایات ڈائریکٹ لینے کے اعتراض ہے, یا بذریعہ سعودی عرب ہدایات لینے پہ اعتراض ہے. یہ ساری چیزیں ذرا کھول کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بہتر ہوتا ایمل کانسی سے شروع ہوتی یا یوسف رمزی سے شروع, اس وقت سے شروع ہوتی. ہاں دوسرا, اگر یہ بھی آپ کہہ دیتے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, کیونکہ ایک تو ان کو جوڈیشری سے صرف پیار ہے, حالانکہ جوڈیشل کمیشن سے علاوہ اور بھی بڑے کمیشن بن سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن جب امریکہ میاں صاحب گئے تھے تو میرے خیال میں کارگل کا آپریشن کمیشن اگر بنا کے جہاز پہ چڑھتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب پیش طرف آپ اس کے جواب لیکن اس میں اب اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت میرے خیال میں سب سے پہلے تو پولیٹیکل کلاس کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 1, یونٹی. اگر پولیٹیکل کلاس میچورٹی کا مظاہرہ کرے تو میرے خیال میں ہم اپنا احتساب اپنی ایجنسیز کا بھی, اپنی سیکورٹی ایجنسیز کا بھی, اپنی پولیٹیکل کلاس کا بھی ہم احتساب اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پوائنٹ سکورنگ میں رہیں, اگر ہم کہیں کہ یہ پبلک کو ایشو پسند ہے, یہ میڈیا کو پسند ہے, کیا ہوئی ہے پوائنٹ الٹیمیٹلی دیکھیے گا کیا ہوئی ہے. نہیں الٹیمیٹلی کا کیا مطلب ہے, آج کی بات کریں نا. وہ کہتے ہیں صدر صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا نام بیچ میں رکھ لیا, آپ نے ملبہ انہی پہ گرانا ہے. اسامہ سے بڑا ایشو اس وقت پارا چنار میں بھی ہے. اسامہ سے بڑا ایشو آپ کے کتنے لوگ سی آئی اے کے کتنے لوگ پاکستان میں ہیں, اس کے اوپر تو کسی نے پروگرام جس ایشو پہ نمبر 1 نواز شریف صاحب نے بیک گراؤنڈ میں جائیں, ایشو کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے, یہ ٹھیک بات ہے, غلطی ہو گئی نواز شریف صاحب سے. انہیں چاہیے تھا کہ پرویز مشرف کو اور اس وقت کے فوجی افسروں کو سیک کرتے. فوج کی رسپیکٹ کو بچانے کی خاطر بھیجا گیا. پرویز مشرف کی تصویر ساتھ کھڑا تھا جب جہاز پہ چڑھ رہے تھے نواز شریف صاحب. آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی عزت بچانی بھی ضروری ہے, پر ملک بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے. نمبر 2, ان کون ہے؟ میں فوج کی بات کر رہا ہوں, اور کس کی, میں کوئی چھپ کے بات کبھی کی نہیں آج تک. ایمل کانسی, میں بھی اس وقت بڑا جذباتی پاکستانی تھا, مجھے بڑا برا لگا تھا, چاہے مسلم لیگ میں ہوں, لیکن نہیں اب نہیں جذباتی اس طرح کے, ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا. وہ حب الوطنی کا جو قاعدہ پڑھایا جاتا تھا, چھپتا کہیں تھا, پڑھتے ہم سارے تھے, ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ایمل کانسی امریکیوں کے لیے کام کرتے تھے, سی آئی اے کے لیے. 2 آدمیوں کو ان کی سوائل پہ قتل کر کے آئے تھے. عافیہ صدیقی اور ایمل کانسی ایک نہیں ہے. عافیہ صدیقی ایک مظلوم اور بے گناہ لڑکی تھی جس کو کڈنیپ کیا گیا تھا مشرف کے دور میں کراچی سے. اس نے وہاں کسی کو مارا یا ہرٹ نہیں کیا تھا. 2 باتیں. تیسری بات, اسامہ میں آ رہا ہوں نا, اچھا وہ میں آ رہا ہوں جناب, اجازت اسامہ کی طرف آئیں گے, آنے دیں بات تو کریں. مجھے ہمارا پہلا آبجیکشن یہ ہے جی کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے کینٹ میں موجود تھے, کاکول سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر. مرغیاں, خرگوش, بچے, خواتین سب کے ساتھ رہ رہے تھے. آخر وہ اتنے پروٹیکٹڈ فیل کیوں کرتے تھے؟ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, پولیس پیچھے لگتی ہے, 3-4 ماہ کی جیل ہونی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ, تو ہمیں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم اپنی فیملی سے آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں.
دنیا کا سب سے مطلوب شخص کیوں اس حالت میں موجود تھا؟ دوسری بات، کوئی حق نہیں ہے امریکیوں کو کہ وہ ہماری سوائل میں گھس کے ڈرون اٹیک کریں یا آپریشن کریں، اس کی ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ امریکی مامے لگتے ہیں کہ وہ آگے دنیا میں جہاں چاہے اٹیک کریں، انہیں اس بات کا کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ رائٹ ہم مانتے نہیں ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے کلیئر ورڈز میں کہا کہ انہوں نے ہماری خود مختاری کو روندا ہے، لیکن پونے 2 گھنٹے تک امریکن فورس یہاں موجود رہی ہے۔ یہ بالکل غلط بیانی، ہم یہ نہیں مانتے کہ پاکستانی افواج کو پتہ نہیں لگا تھا۔ میں لاہور کینٹ میں رہتا ہوں، ایک کریکر پھٹتا ہے 4 سے 5 منٹ میں جی ایس ایف کے مسلح جماعت ایک جملہ کہہ دوں بریک میں جانے سے پہلے، انکوائری تو چھوڑیں، آپ نے تو کنکلوژن بھی نکالے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے تو سب کچھ ڈیٹرمن کر لیا نا جی، تو پھر انکوائری آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن کیوں رہ رہا تھا، اینگل ویری گڈ کوسچن، آپ کو پتا تھا پونے 2 گھنٹے رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ مجھے آپ کو بھی پتا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کا جواب صاحب ایک سیکنڈ سن لیں، 2 راستے تھے ہمارے پاس، بالکل میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اگر آپ یقین کریں تو، اور چاند صاحب یقین کریں۔ ایک اوپینین یہ تھی کہ نواز شریف صاحب براہ راست ریزائن مانگیں صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے۔ کچھ کہتے تھے صدر صاحب وزیر اعظم صاحب، ایک سیکنڈ نہیں، اس سے استعفیٰ تو نہیں مانگ سکتے، صدر وزیر، سن لیں ذرا، صدر وزیر اعظم کچھ لوگ کہتے تھے اور فوج کے سربراہ کو کہا جائے کہ استعفیٰ دیں، لیکن 3 دن کی کنسلٹیشن کے بعد یہ طے پایا کہ استعفے مانگے جا سکتے ہیں تب اگر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن انکوائری کر کے کسی پر ریسپانسبلٹی، سوالات ہیں، آپ بالکل اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اور جو چند صاحب کا خدشہ ہے کہ آخر میں ملبہ آ کے سیاستدانوں پر ہی گرنا ہے۔ اسٹے ٹیونڈ ناظرین۔